اچھا آج کل یہ خلافتیں بڑی عام ہوئی ہوئی ہیں ادھر نا ہمارے لاہور سائڈ پہ ایک شاہ صاحب تھے سید زادے نا، تو وہ کسی کے ریفرنس سے، میرے ایک شاگرد ہیں ان کے ریفرنس سے مجھ سے ان کی بات ہوئی تھی کہ وہ خود عامل رہے 7 سال غالباً یا 10 سال کے قریب قریب انہوں نے عملیات کا کام کیا اور ٹھیک ٹھاک عامل تھے، وہ کام کرتے رہے۔ تو اچانک سے کوئی معاملہ ہوا تو وہ ان کو کسی نے سلب کر لیا، سلب کر کے ان کی ساری چیزیں جلا دی۔ اب اس کے اوپر پھر اس عامل نے ٹھیک ٹھاک اٹیک کروایا، اس کی پوری فیملی ڈسٹرب تھی بیچارے کی نا۔ 4 ساڑھے 4 سال کا ایک بچہ تھا، اس کے گال کے اوپر ایسے کٹ لگا جیسے کسی نے خنجر مار کے گال کو 2 ٹکڑے کر دیا، حالانکہ نظر کوئی بھی چیز بھی نہیں، سامنے بچہ کھڑا، یک دم سے ایسے کٹ لگا اور پوری فیملی ڈسٹرب۔ اوپر سے وہ جو ان کی اہلیہ تھی وہ طلاق کا مطالبہ کرنے لگے، میں نے رہنا ہی نہیں ہے، طلاق دو مجھے۔ ادھر سے بچے پریشان، ادھر سے ان کی گاڑی تھی وہ ٹھک گئی، تو ٹھیک ٹھاک ان کا یعنی کہ نقصان یہ شروع ہو گیا۔ اوپر سے میرے دوست کی شادی تھی، بڑی مشکل سے اس کی سنی گئی دعائیں کر کر کے، تو میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ جا رہے تھے ہم ان کی بارات کے لیے۔ تو مجھے میرے شاگرد ہیں، دوست ہیں، انہوں نے میسج کیا کہ استاد صاحب مہربانی کریں، شاہ صاحب ہیں، آل رسول ہیں، بہت پریشان ہیں، تو آپ شفقت فرمائیں۔ میں نے کہا یار میرے دوست کی شادی ہے اور میں جا رہا ہوں، بمشکل اس کی سنی گئی ہے شادی کے حوالے سے، تو میں تو گاڑی میں بیٹھا ہوں، تو اب گاڑی میں ظاہری بات ہے اس طرح کا علاج تو نہیں ہو سکتا، اللہ نہ اگر کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو بہت پریشان ہے، ان کے ساتھ یوں معاملہ ہو گیا۔ یقین کرے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے میں نے وہ ساری چیزیں کنٹرول کی اللہ کے کرم سے، اور 5 سے 7 منٹ ہی لگے ہوں گے، بعد میں ان کا میسج ہے کہ آگے سے کافی سکون ہو گیا، تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا۔ اچھا اسی طرح وہ لاہور میں گیا تو میری ان سے ملاقات ہوئی وہاں پر، انہوں نے کہا کہ میں خواجہ محمد طاہر بندگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ حاضر تھا، تو میری تمنا تھی آپ سے ملاقات کی، میں دعا ہی کر رہا تھا کہ میری کہیں ملاقات آپ سے ہو جائے۔ تو میں اچانک سے ہی اس طرف آیا ہوں، میں کسی بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی وہیں آنا تھا، تو اچانک وہاں پر ہماری اتفاقی ملاقات پہلی ہوئی شاہ صاحب کی۔ تو انہوں نے مجھے اپنی پرابلم ساری بتائیں اور مجھے بتایا کہ اس طرح جو ہے نا وہ کچھ حمزاد کے حوالے سے باتیں تھی، وہ میں آپ سے یہی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حمزاد کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ان سے کیا کیا کام لوگ لیتے ہیں۔ تو شاہ صاحب مجھے کہنے لگے جی مجھے ایک پیر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے خواب بتایا ہے کہ جی صاحب مزار کا حکم ہوا ہے کہ یہ شاہ صاحب ہیں، تو ان کو آپ 4 سلاسل کی خلافت دے دیں اور ان کو بولیں کہ مرید کیا کریں۔ میں بڑا حیران ہوا۔ اچھا چلیں بار میں نے ظاہری بات ہے میں سمجھ رہا تھا ساری بات کو، لیکن میں نے شاہ صاحب کو جواب اس لیے نہیں دیا، میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کو 4 خلافتوں کا سنا دیا ہے تو یہ حسر کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، حالانکہ میں ان کے فراڈ کو سمجھ رہا تھا کہ ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، سادہ آدمی ہیں، تو لیکن میں اسی وجہ سے خاموش رہا کہ یہ نہ سمجھنے کہ کہیں یہ پتہ نہیں مجھ سے حسد کا شکار ہو گیا معاذ اللہ، حالانکہ ہمیں ان چیزوں سے غرضی کوئی نہیں، ہمیں پہلے پتہ نہیں 50 خلافتیں، ہمیں بھی 5-7 خلافتیں، ہمیں نے کبھی اٹھ کر دیکھا بھی نہیں وہ کہاں پڑی ہوئی ہیں۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ان کی اہمیت نہیں ہوتی اس طرح کہ لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیں، یہ تو ایک تبریک ہوتا ہے، بطور تبریک برکت کے لیے ہوتی ہیں، اور عزت و نیاز کے ساتھ آپ حضور کی امت کی خدمت کریں، بس دین اور سنت کا آپ نے کام کرنا ہے، ترویج کرنی ہے، اشاعت کرنی ہے اسلام کی اور سنت کی، بس یہ آپ کا کام ہے۔ خلافت کا مطلب ہاتھ چموانا، اپنے آپ کو پیر بنوانا اور سیٹ بن کے بیٹھ جانا اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا، یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں، اور آج کل لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس کو خلافت مل گئی تو وہ سمجھتے ہیں میں وقت کا غوث پاک بن گیا ہوں، تو بھئی یہ ہوتا ہے خمار بیچاروں کو جن کو نئی نئی خلافتیں ملتی ہیں۔ تو میں نے نا ان کی بات کو تھوڑا سا اشارے گنائے میں سمجھایا کہ تھوڑا سا اوائڈ کریں آپ، اس طرح نہیں ہوتا، بڑے قابل ہیں جی، بڑے کامل ہیں، تو یوں ہے تو وہ ہے تو فلاں ہے، وہ تو دل کی بات بھی بتا دیتے ہیں، اور جو بھی مطلب گھر سے ہم کر کے جاتے ہیں تو وہ بھی بتا دیتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی بتایا شاہ صاحب نے کہ جو میاں بیوی کے درمیان میں رات کو خلوت کی گفتگو ہوئی وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ پھر پیر ہے، وہ تو بغیرت ہے، آپ کو اس چیز سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس چیز کو دیکھیں نا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پردہ ہے جن باتوں کا، اور حیا ہے، وہ جو عالم الغیب ہے اس کی حیا کا معاملہ ہے، اور جو اللہ کی عطا سے علم غیب جاننے والے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اولیاء اعظام ہیں، کبھی ان سے اس طرح کی باتیں ثابت نہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب وہ خلوت کی باتیں، تو یہ ساری شیطانی باتیں، تو ان کو اسی بات سے سمجھ لینا چاہیے تھا، لیکن وہ بس خلافت کا خمار تھا، وہ اس وقت سمجھے نہیں۔ پھر زیادہ سے زیادہ کو 15 سے 20 دن گزرے ہوں گے تو وہ میسج ان کا آیا میرے انہی شاگرد کو جن کے ریفرنس سے شاہ صاحب سے بات ہوئی تھی، تو ان کو کہا کہ جی میں جی بہت ڈسٹرب ہوں، اور وہ اسی بندے کو جس سے ان کو خلافتیں ملی تھی وہ وہاں بہن کی گالیاں دے رہے تھے مجھے۔ وہ میرے شاگرد جو ہیں انہوں نے میسج کیا، انہوں نے کہا کہ حضور اس طرح جو ہے نا وہ مسئلہ ہے شاہ صاحب کا، تو ذرا وہ دیکھیے گا۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ بھئی آپ ان کو بلاک کر دیں،
اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جس بندے کے پاس گیا ہوا ہے وہ انتہائی غلیظ ترین آدمی ہے، تو یہ نہ ہو کہ آپ شریف آدمی بیچ میں ایسے ہی رگڑے جاؤ۔ شاہ صاحب کو جب ہم نے سمجھایا تھا کہ آپ فی الحال کسی بھی شخص کا علاج نہیں کریں گے اور کسی بھی ایسے شخص کے پاس نہیں جائیں گے، تو انہوں نے ہماری بات کو اہمیت نہیں دی۔ وہ سلب ہو چکے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز بچی کوئی نہیں، اس کے باوجود وہ لوگوں کا علاج معالجہ کریں گے تو اٹیکس تو ان کے اوپر ہوں گے، مصیبتیں تو ان کے اوپر آئیں گی۔ تو مثال کے طور پہ اگر ہم کسی جناتی مریض کا علاج کرتے ہیں تو اب ان کے پاس وہ پاور ہی نہیں جو پہلے ہوتی تھی، 7 سال پہلے جو 10 سال یہ کام کرتے رہے، وہ ساری چیزیں ان کے اوپر آ جاتی تھی، ان کی فیملی کو ڈسٹرب کرتی تھی، حتیٰ کہ وہ بچے کو جو کٹ لگا وہ بھی اسی وجہ سے ہی تھا۔ اب دیکھیں نا، جس کی خاطر شاہ صاحب نے یہ مصیبت کاٹی، اس بندے کو تو کوئی فکر بھی نہیں ہوئی، نہ اس نے کوئی بار میں شاہ صاحب کو نہ کوئی دعا نہ سلام نہ کوئی لینا نہ دینا۔ بہرحال پھر مسئلہ اصل میں آپ لوگوں کو جو سمجھانا تھا نا وہ یہ ہے کہ جس بندے نے ان کو خلافت دی تھی اس کے پاس حمزاد تھا، اور حمزاد بھی ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، پھر اس کا کرنا کیا ہے معاملات کا کہ جو بندہ بھی کسی سے کانٹیکٹ کرتا ہے، رابطہ کرتا ہے، یعنی جس کو اس نے خلافت دے دی اپنی طرف سے، پھر یہ 24 گھنٹے اس کے اوپر نظر رکھتا تھا ان حمزاد کے ذریعے سے۔ پھر یہ حمزاد اس بندے کے اوپر مسلط کر دیتا تھا جس کو یہ خلافت دیتا تھا کہ یہ جو بھی بندہ جاب کر رہا ہے اس کی کاروباری بندش لگا دیجیے، پکی ٹھکی لگ گئی اس کو۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ اس کو کہے گا کہ آپ کو ہم نے خلافت دی تو آپ آستانہ بنا کر بیٹھیں، بس بات ختم۔ آستانہ بنا کر بیٹھ جائیں گے اور آپ وہاں پر لوگوں کا علاج معالجہ کریں گے، اور اس کا کام یہ تھا کہ ہر مہینے اس نے اس خانقاہ پر چکر لگانا ہے اس خلیفہ صاحب کی، اور 70 سے 80 ہزار روپے اس نے ماہانہ لینا ہے اس سے۔ وہ اس کی سردردی ہے خلیفہ صاحب کے، وہ کہاں سے پورا کرتا ہے؟ تو اسی طرح اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو خلافتیں دی ہوئی تھی۔ اب ایک بندہ لاکھوں روپے کی مارکیٹنگ کر رہا ہے جی گھر میں بیٹھے ہوئے صرف خلافتیں دے کر، تو اس کو کیا ضرورت ہے مطلب اس طرح کے کاموں کی؟ فری فنڈ میں امیر ہے گھر میں بیٹھا ہوا۔ تو اس طرح کا سلسلہ ہوتا تھا۔ پھر وہ جو بندہ اس کے چنگل میں پھنس جاتا تھا اس میں سے نکل نہیں سکتا تھا، کیونکہ جب وہ نکلنے کی کوشش کرتا تھا پھر اس کے اوپر ایسے مطلب مشکلات اس کے اوپر ڈالتا تھا اسی حمزاد وغیرہ کے ذریعے سے۔ اب انہی شاہ صاحب کا معاملہ یہ ہوا کرتا ہے کہ ان کی گاڑی تھی، انہوں نے 20-25 لاکھ روپے کی لی، وہ اتنا شدید ایکسیڈنٹ ہوا کہ انہوں نے جب کہا نا کہ میرے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کی، تو میں کیسے آستانہ بنا کر بیٹھ جاؤں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرا حکم ہے آپ نے بیٹھنا ہے۔ تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی میں تو ابھی جاب کرتا ہوں، میرے پاس تو میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ مکان بھی ہمارا کرائے کا ہے۔ اس کو بس غصہ ہے، اس نے پھر مسلط کی۔ یہ راستے میں آ رہے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ اتنا شدید ہوا، گاڑی کا 10 سے 12 لاکھ روپے کا اس کا نقصان بھی ہوا، پھر ان کو چوٹے بھی کافی آئیں۔ پھر انہوں نے کہا جی آپ ہمیں اب اس سے نجات دلوائیں جو جس حساب سے ان کو خلافت ملی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا جی میں آپ کو 2-3 مرتبہ پہلے بھی جان چھڑوا چکا ہوں، علاج آپ کا کیا ہم نے، اور آپ کو 2-3 نصیحتیں کی تھیں، آپ نے ایک بھی نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ بطور تنبیہ اب آپ کو آپ کے حال پر چھوڑا جا رہا ہے۔ یعنی سمجھانے کا مقصد کیا ہے آپ لوگوں کو؟ آج کل جو فری فنڈ میں خلافتیں مل رہی ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ خلافت دینے والے کا منہ نہ متھا جن پہاڑوں تھا، نہ جس کو مل رہی ہے نہ وہ اس اہل ہے، تو بندے کو اپنی کرتوت کا پتہ ہی ہوتا ہے یار میں کتنے پانی میں ہوں، یہ مجھے خلافت دے رہا ہے، تو خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ 50 خلافتیں بھی کوئی دے دے، بندہ اپنے اوقات میں رہے، بس وہ برکت سمجھ کے رکھے، اس کو ادب ضرور کرے، بٹ ٹھیک ہے سائڈ پہ ہو جائے، ضرورت ہی نہیں آگے کام مطلب اس طرح کے اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑی شاہ بن گیا ہوں۔ خلافت جو ہے نا یہ اب چور بازاری چل رہی ہے، جو ہم نے بتایا کہ وہ ہر آستان سے 70-80 ہزار روپے ماہانہ اٹھاتا تھا خلیفے بنا کر، وہ خود عملیات کا کام کر رہا تھا، اور اس نے حمزاد مطلب قید کیے ہوئے تھے، اور اس کے ذریعے سے وہ یہ لوگوں کو خبریں دیتا تھا غیب کی، شیطانی ہوتی ہیں یہ، حدیثوں میں بھی یہ باتیں چیزیں ثابت ہیں، اس پر جائیں گے تو انشاءاللہ کبھی پورا چیپٹر قرآن و حدیث سے بھی بیان کر دیں گے اللہ کے کرم سے۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عالم جو ہوتا ہے نا، عالم وہ اس طرح کے شعبے بازوں میں نہیں پڑتا، وہ قرآن اور سنت کا علم رکھتا ہے تو وہ اس طرح سے بچ جاتا ہے، لیکن وہ جو جاہل ہوتا ہے وہ خوش فہمی میں مارا جاتا ہے، وہ جی ہمیں خلافت مل گئی، چاروں سے سلگی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حمزاد کے ذریعے سے اس طرح کے کام ہوتے ہیں، اور حمزاد کا پھر توڑ کرنا بھی آنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ ہم نے حمزاد کی ایک ویڈیو ڈالی ہے، اگر کسی شخص کے اوپر حمزاد مسلط ہو جائے، کسی نے مسلط کروا دیا ہو، تو اس کا علاج ہم نے اسی یوٹیوب چینل پر ہم نے دیا ہوا ہے، لیکن وہ ہر بندہ خود نہیں کر سکتا، ظاہری بات ہے، ہتھیار تو ہے، اس کو چلانا ہی نہ آتا ہو تو کیسے کرے گا؟ ہم نے عمل ضرور دیا ہوا ہے، لیکن کرے گا کوئی عامل ہی، کوئی بھی عامل اس کو استعمال کرے گا تو اس سے تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی عوامی سطح پر اگر کرے گا تو اس میں اس کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس لیے یہی بہتر ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر حمزاد وغیرہ مسلط ہو جائے یا کسی نے کر دیا تو اس سے اگر اس کا پراپر علاج کروایا جائے، اس میں باقاعدہ ترتیب ہوتی ہے، ہدیہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، اس کے صدقات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، پورا علاج اس کا پراپر کیا جاتا ہے۔